میرے ساتھ موجود ہیں آنریبل سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب. شکریہ جناب. عباسی صاحب، عمران خان صاحب کا کچھ 24-25 سال سے ان کے منشور کا یہ حصہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں کو رائٹ ٹو ووٹ دینا چاہتے ہیں. وہ اس منشور کے اوپر الیکٹ ہو کر آئے. ان کا کیا قصور ہے اس میں؟ وہ کیوں نہ اپنے منشور پر عمل کریں؟ ان کی بڑی مہربانی ہے، لیکن شاید ان کو علم نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق نواز شریف صاحب نے آج سے 20-25 سال پہلے دے دیا تھا. اب جو مسئلہ ہے وہ واپس آ کے یہاں آ کے جی ووٹ کا حق ہے نا جی. اب ووٹ کیسے دیں گے، ایشو یہ ہے. تو ووٹ کا جو طریقہ ہے پاکستان میں وہ بیلٹ کا ہے، کاغذ کا بیلٹ ہے. اب آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان میں EVM لگاؤں گا اور باہر انٹرنیٹ ووٹنگ ہوگی. یہ نظام کب بنا ہے، کس نے بنایا ہے؟ وہ تو اب بنے گا نا، پہلے قانون یہ کیا اس کو ٹیسٹ کیا گیا ہے؟ یہ سب چیزیں جو انتخابی اصلاحات ہوئی تھیں 2017 میں، یہ سب اس میں شامل ہیں. تو جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے اس کو ٹیسٹ کیا گیا تھا، یہ ناکام ہو گئی تھی، دنیا میں ناکام ہے. اب آپ اس سے بھی آگے جا کر انٹرنیٹ ووٹنگ کی بات کر رہے ہیں. اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. اسی لیے جب انتخابی اصلاحات ہوتی ہیں تو ایک پارلیمان کی کمیٹی بنتی ہے دونوں ہاؤسز کی، جس میں ہر جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے. اور جو پچھلی کمیٹی بنی تھی اس میں حکومت کی اکثریت نہیں تھی، یعنی اس میں جو چیز کرنی تھی متفقہ طور پر آپ نے کرنی تھی، اس میں حکومت اپنی عددی برتری کی بنیاد پر قانون پاس نہیں کر سکتی تھی. ٹھیک ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے انتخابی اصلاحات کا، کیونکہ یہ مستقل ہوتی ہیں. ورنہ آج ایک حکومت کر دے گی، کل آگے دوسری بدل دے گی، کل تیسری بدل دے گی. آپ کہہ رہے ہیں جیسے 18ویں ترمیم متفقہ طور پہ ہوئی تھی اس طرح نہیں، انتخابی اصلاحات ہوئی تھیں 2014 میں شروع ہوئیں، 117 میٹنگز ہوئیں، سب جماعتیں تھیں. پی ٹی آئی اس کے اندر 3 ان کے ممبر شامل تھے، اور اس نے 117 میٹنگز کے بعد جا کر متفقہ طور پر پورا انتخابی اصلاحات کا پیکج پاس کیا تھا. یہ طریقہ ہوتا ہے انتخابی اصلاحات کا. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ ہوں، اگر آپ ان کے پروپوزل کو مسترد کر دیں بغیر کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر، تو پھر ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا کہ وہ اپنی اور اپنے اتحادیوں کی میجورٹی کلیم کر کے قانون پاس کروا لیں. جی اتوار والے دن جمعے کو اسپیکر صاحب نے خط لکھا. اتوار کو ہم نے یہی جواب دیا کہ انتخابی اصلاحات کا یہ طریقہ کار ہے، آپ کمیٹی بنا دیں. ہم 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں کمیٹی بنا دیں، پارلیمانی کمیٹی. جی پارلیمانی کمیٹی یہ طریقہ ہے، جس میں میرے پاس بھی بہت سی انتخابی اصلاحات ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی. یہ سب مان ڈسکس، ساری تجاویز آ جائیں گی ایک جگہ پہ. تجاویز آتی ہیں، طریقہ کار دیکھا جاتا ہے، الیکشن کمیشن آتا ہے، وہ بتاتا ہے. یہاں پر تو سینٹ کی کمیٹی میں الیکشن کمیشن نے آ کر واضح کہہ دیا تھا کہ یہ EVM جو ہے یہ ناکام ہے، ہم اس کے ذریعے انتخابات نہیں کرا سکتے. 37 انہوں نے اس کے اوپر اعتراضات درج کرائے تھے، اور یہ صرف ابھی پہلا فیز تھا. یعنی ایک میٹنگ میں انہوں نے 37 اعتراضات بتائے کہ یہ نہیں چل سکتا. آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ فیئر، جسٹ اور آنیسٹ انتخابات کرائے. یعنی جب تک الیکشن کمیشن مطمئن نہیں ہوگا تو آپ انتخابات کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے. شاہد صاحب، الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے قانون کے تابع ہے یا پارلیمنٹ کا قانون الیکشن کمیشن کے تابع ہے؟ الیکشن کمیشن آئین کے تابع. آئین کے تابع ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جو قانون آئین سے متصادم ہوگا وہ پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس پر پابند نہیں ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کا. اپیرنٹلی یہ کہاں سے قانون متصادم ہو گیا؟ متصادم ہو گیا نا. اگر الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ بھئی میں اس نظام سے جو آپ بنا رہے ہیں مشاورت کے بغیر، میں اس سے فیئر، جسٹ اور آنیسٹ الیکشن نہیں کرا سکتا. اور پھر جو دوسری بات ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کسی وقت بھی وفاقی یا صوبائی حکومت سے مدد مانگ سکتا ہے کہ بھئی آپ میری مدد کریں، چاہے قانون کے ذریعے کریں، جیسے بھی کریں، کہ میں اپنی آئینی ذمہ داری ایک فیئر اور آنیسٹ اور جسٹ الیکشن کی کروا سکوں. یہ قانون ہے ملک کے اندر. اس لیے الیکشن کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. یہ کوئی حکومت آ کر اپنی مرضی کے قانون ٹھوس نہیں سکتی. اب آپ یہ سوچ لیں کہ الیکشن آج سے بھی 90 دن کے اندر الیکشن ملک میں ہو سکتا ہے. یہ پارلیمانی نظام ہے. اگر آج وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہو جائے یا وہ حکومت اسمبلی خود توڑ دے
تو 90 دن میں الیکشن ہوگا. صحیح ہے. تو 90 دن میں تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ اس نظام کے تحت جو ایک انڈیفائنڈ نظام ہے, انٹیسٹڈ نظام ہے. کل آپ کی پارلیمان ایک قانون پاس کر دیتی ہے کہ اس ملک میں آئندہ سے آن لائن ایف آئی آر رجسٹر ہوگی. جی, یہ پرچے پہ ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہوگی, آن لائن ہوگی. کیا آئی جی پولیس کا یہ اختیار ہے کہ وہ آپ کو چیلنج کرے اور کہے کہ بھائی میں نہیں اس ایف آئی آر کو؟ جی, وہ بالکل اس کو وقت لگے گا نا, وہ کہے گا, اس کو اپنے ساتھ سنک کرنے پہ وقت لگے گا, لیکن وہ چیلنج نہیں کر سکتا. نہیں, چیلنج کی بات نہیں ہے. وہ یہ بتائے گا جناب میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتا ہوں جب تک میں سارے نظام کو ٹیسٹ نہ کر لوں. ایف آئی آر تو درج کسی وقت بھی ہو سکتی ہے نا. الیکشن ایک دن میں 100% پرفیکشن کے ساتھ الیکشن کروانا پڑتا ہے. تو 2.25 سال پڑے ہیں سر. جی, وہ آئینی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی. اچھا, الیکشن کمیشن یہ کیوں اعتراض اٹھا رہا ہے کہ جی اس کے اوپر 150 ارب روپے خرچ ہوں گے اور پتہ نہیں وہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ بھائی یہ آپ کی ہیڈک تو نہیں ہے, یہ تو حکومت وقت نے بتایا ہے کہ یہ اخراجات اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, آپ تیار رہیں. تو یہ حکومت وقت نے آپ کو وسائل مہیا کرنے نا, آپ کی حکومت ہو یا عمران خان صاحب کی, تو الیکشن کمیشن مانگے وسائل. وہ ضروری نہیں ہے نا کہ وہ وسائل کب مہیا ہوں گے. آپ نے بجٹ میں رکھے ہیں, آپ نے قانون تو پاس کر دیا, بجٹ میں رکھ دیں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا, یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. اس لیے انتخابی عمل میں اگر آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, ہمیشہ اس پر بحث کر کے عوام کی رائے, عوام کے اعتماد ہونا بڑا ضروری ہے نظام پر. ہمارے ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہیں, یہ بڑی مشکل ہے اس ملک کی. اچھا شاہد صاحب, 3.25 سال گزر گئے اس پارلیمان کے, جی, کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ نہیں, ابھی ہو نہیں سکتا. ہوا ہے, فیٹف کے قوانین بنے ہیں, اتفاق رائے سے پاس ہوئے ہیں. اگر آپ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیں, اگر آپ کی نیت ہی خراب ہو تو آپ کمیٹی ہی نہ بنائیں, آپ کی نیت ہی خراب ہو, آپ گالیاں نکالیں, دھمکیاں دیں, ہم تو پھر بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. یہ ملک کے معاملات ہیں, یہ ہمارے کوئی ذاتی معاملات نہیں ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے 20 سال پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیا. اگر انہوں نے 20 سال پہلے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دیا تو یہ میں آپ کو 25 اپریل 2013 کی نواز شریف صاحب کی ایک ایکسپریس اخبار کی خبر دکھا رہا ہوں, جس میں وہ فرماتے ہیں کہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اس سے پہلے 2012 میں مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ ہے کہ پی ایم ایل این چیف نواز شریف ایڈوکیٹس ووٹنگ رائٹس فار اوورسیز پاکستانیز. پھر 2013 میں شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ ہے کہ سپریم کورٹ ٹو پنش اوورسیز ووٹنگ obstructors could have happened long time ago. اس کا مطلب ہے کہ ووٹنگ رائٹ تو نہیں تھا نا ان کے پاس اس طرح. ووٹنگ رائٹس ہیں, لیٹر اینڈ اسپرٹ. نہیں, لیٹر اسپرٹ کی بات نہیں ہے, اس کے اندر بہت سی پیچیدگیاں ہیں. آپ نے اگر یہ ماضی میں جانا ہے نا, تو موجودہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کا 1997 کا بھی ایک پوری تقریر موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے, میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دے دی ہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیا ووٹنگ رائٹ دینا چاہتے ہیں. تقریباً 1 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر رہتا ہے, ان میں سے تقریباً 60% ان 4-5 ممالک میں جہاں الیکشن نہیں ہوتے. سعودی عرب ہے, یو اے ای ہے, عمان ہے, قطر ہے اور کویت ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ باقی لوگ رہتے ہیں یورپ میں یا یو کے میں, امریکہ میں یا یو ایس, کینیڈا. یہ 3-4 بڑی لوکیشنز ہیں. وہاں پہ جو مثلا امریکہ کو آپ لے لیں, جب آپ امریکن شہریت اختیار کرتے ہیں تو آپ ایک حلف اٹھاتے ہیں کہ میں کسی اور ملک کا وفادار نہیں رہوں گا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو آدمی آپ کے ملک کا وفادار نہیں ہے, پاسپورٹ رکھ رہا ہے, نائکاپ بھی شاید ہو, لیکن اس نے اس ملک میں جہاں وہ رہ رہا ہے حلف اٹھایا ہے. میں ایک یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ پیچیدگیاں ہیں, تو آپ کیسے اس کو ووٹ کا رائٹ دیں گے کہ وہ یہاں پر کر سکے؟ تو یہ 2013 کے الیکشن سے پہلے آپ ہی کی لیڈرشپ. جی, میں بتا رہا ہوں نا, اس کا ایک طریقہ ہے, بہت سے طریقے ہیں. یعنی میرے ذہن میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کی نشستیں مخصوص کر دیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں جی کہ ایک آزاد کشمیر اسمبلی میں جی 1 آدمی یا 2 آدمی یو کے سے منتخب ہوں گے, ٹھیک ہے, ایک امریکہ سے ہوگا, ایک کینیڈا سے ہوگا, ایک سعودی عرب سے ہوگا, اس طرح کا کر دیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.